السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ویورز کا اس ویڈیو میں استقبال کرتا ہوں، اور میں آپ کو پچھلے ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ عامل بننے کے لیے کیا کرنا چاہیے اور کیا کیا شرائط ہیں۔ شرائط کے بغیر کوئی عامل نہیں بن سکتا۔ ٹھیک ہے، شرائط کے بعد کیا چیزیں ضروری ہے وہ میں انشاءاللہ اس ویڈیو میں بتاؤں گا، اور اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں کہ ایک عامل کے لیے شرائط کے بعد کیا چیزیں ضروری ہے۔ اور پہلی چیز ہے، جو چیز بتانے والا ہوں وہ ہے روحانیت۔ کہ عامل تو ہر کوئی بننا چاہتا ہے، ہر تیسرا شخص، اور اتنے میلز میسیجز آتے ہیں کہ ہم عامل بننا چاہتے ہیں، لیکن جب ان کو میں شرائط بتاتا ہوں تو ویسے ہی وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ شرائط کے بعد آپ سب سے پہلے جو چیز ضروری ہے وہ ہے روحانیت۔ یہ روحانیت کیا ہے؟ دیکھیے، روحانیت اس چیز کو کہتے ہیں جو دل کے اندر ایک نور پیدا ہوتا ہے، روحانی قوت پیدا ہوتی ہے، اسے روحانیت کہا جاتا ہے۔ جو روحانی جذبات، جیسے اللہ کے ولی کرامتیں دکھایا کرتے تھے، مثال کے طور پر آپ لے لیجیے، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیبر کا قلعہ اٹھایا، اور آپ نے ایک ہاتھ سے اٹھایا تھا، لیکن اس کے بعد 360 آدمی اس کو ہٹا نہ سکے۔ آخر یہ کیا تھا؟ آپ نے ایک ہاتھ میں کیسے اٹھا لیا؟ تو وہ چیز کچھ اور نہیں بلکہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روحانی طاقت تھی۔ اسی طریقے سے آپ اولیاء اللہ کو دیکھیں، کتنے ایسے واقعات ملیں گے کہ جو نہ کرنے کی چیزیں انہوں نے کی تھی۔ ویسے تو وہ کرامت ہے، لیکن حقیقت میں وہ ان کا روحانی پاور تھا۔ جیسے حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی دن تک کھائے بغیر رہتے تھے۔ حضرت صابر پاک کلیری 12 سال بغیر کھائے رہے تھے۔ یہ تمام چیزیں کیا تھی؟ یہ تمام ایک روحانی طاقت تھی، ایک روحانی قوت تھی۔ تو ایک عامل کے لیے ایک روحانیت ہونا سب سے ضروری بات ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روحانیت کو حاصل کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے؟ روحانیت اپنے اندر کس طریقے سے پیدا کریں؟ تو شرائط کے اندر میں نے بتایا تھا کہ نمازوں کی پابندی کرنی ہے، اور روحانیت کے لیے نماز کے ساتھ ساتھ فرائض، واجبات، سنت موقدہ ادا کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کسی بھی نماز کے اندر سنت غیر موقدہ بھی نہ چھوڑے اور نوافل بھی نہ چھوڑے۔ یہ چیز ضروری ہے، اس لیے کہ سنت غیر موقدہ اور نوافل سے روحانیت پیدا ہوتی ہے۔ جب بندہ اس کو نہیں چھوڑتا، اولیاء اللہ اس پر حقیقت معنی میں عمل کرتے تھے۔ یہ بھی دیکھا گیا کتنے اولیاء اکثر ایسے گزرے ہیں جنہوں نے کبھی سنت موقدہ، نوافل، یہ آپ ضرور پڑھیں، اس سے روحانیت پیدا ہوتی ہے۔ روحانیت آپ کے دل کے اندر، آپ کے جسم کے اندر روحانیت پیدا ہونا شروع ہوگی۔ اور اس کے بعد نوافل اور سنت موقدہ کے بعد آپ کو دیگر نوافل، نماز سنتیں وہ بھی ادا کرنی ہے۔ مثال کے طور پر سب سے زیادہ روحانی قوت والی جو نماز مانی گئی ہے، جو اولیاء کرام اکثر ان کو پڑھا کرتے تھے، وہ ہے نماز تہجد۔ تہجد کی نماز رات کے وقت میں ادا کرتے ہیں، اس کو آپ پڑھیں، اس کا طریقہ سیکھیں۔ انشاءاللہ اگر وقت رہا تو اس کا بھی ایک ویڈیو بنا دوں گا۔ تہجد کی نماز، نماز چاشت، نماز اوابین، اور ہو سکے تو صلاۃ تسبیح، دیگر جتنی نوافل ہے، آپ جتنی نمازوں کو، نوافل وغیرہ کو ادا کریں گے، آپ نے سنا ہوگا اولیاء کرام پوری رات میں 1,000 نوافل پڑھا کرتے تھے، اور کئی
اللہ کے ولی جو ہے پوری رات عبادت اور ریاضت میں گزارتے تھے۔ تو یہ نماز، یہ تمام چیزوں کی پابندی اس طریقے سے روحانی قوت کو پیدا کرتی ہے۔ اور اس کے بعد دوسری چیز ہے وہ ہے آپ ہمیشہ جتنا ہو سکے باوضو رہیں۔ جتنا آپ باوضو رہیں گے اتنی ہی روحانی قوت آپ کے اندر پیدا ہوگی۔ ہمیشہ باوضو، جیسے ہی آپ کا وضو ٹوٹے آپ فوراً وضو کر لیں اور وضو کے ساتھ ہی رہیں۔ اس کے بعد آگے دوسری ایک چیز جو بتانے والا ہوں وہ ہے درود پاک۔ آپ درود پاک کا جتنا ورد کریں گے اتنا ہی آپ کی روحانیت اور بھی زیادہ قوی ہوگی، اور درود شریف کے اندر زیادہ اکثر جو درود پاک ہے جو روحانی قوت نہیں ہو تو سب درود پاک کو روحانی قوت والے ہیں، لیکن جو زیادہ روحانی قوت والا ہے وہ ہے جو زیادہ اکثر پڑھا جاتا ہے۔ پڑھیں آپ درود ابراہیم، درود مقدس، درود تنجینا اور دیگر درود پاک بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور خاص جو روحانیت والی جو کتاب ہے درود پاک کی وہ ہے دلائل الخیرات شریف۔ وہ آپ اس کتاب کو روزانہ کا معمول ہوتا ہے، اس دن یہ پڑھنا، یہ 8 دن کا اس پہ عمل ہوتا ہے، تو اس سے آپ کے اندر روحانی طاقت پیدا ہوگی۔ اس کے بعد جو ہے آپ ذکر کر سکتے ہیں، لا الہ الا اللہ کے ذکر سے شروع کریں رات کے وقت میں تنہائی کے اندر، اور ذکر کا طریقہ بھی انشاءاللہ ہم لوگ آنے والے ویڈیو میں شیئر کریں گے انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد روحانیت کے لیے آپ اولیاء اللہ کے عملیات پر عمل کریں جو اکثر اولیاء کرام کے عمل ہوتے ہیں، اس لیے کہ اللہ والوں کے ذکر میں، اللہ والوں کی باتوں کے اندر، ان کے عملیات کے اندر کوئی راز پوشیدہ ہوتا ہے، لہٰذا ان کے عملیات جو آپ پڑھیں کتابوں کے اندر فلاں ولی کا یہ عمل ہے، وہ عملیات جو آپ زیادہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی روحانیت اور بھی زیادہ قوی ہوگی۔ اور دوسری مین چیز بتا دوں، ان تمام چیزوں کی جو جڑ ہے، اصل ہے، یعنی آپ جو ہے ان تمام چیزوں کے اندر مثال کے طور پر آپ پڑھ رہے ہیں اور یہ تمام چیزیں درود شریف پڑھیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تصور کریں، نماز کے اندر جب کھڑے ہوئیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا تصور کریں اور پورے اس میں گم ہو جائے درود پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ اس طریقے سے جو بھی چیز پڑھے تو آپ تصور کریں، اپنے شیخ کا تصور کریں، جتنا آپ کا تصور قوی ہوگا اتنی ہی آپ کی روحانیت اور بھی زیادہ قوی ہوتی جائے گی انشاءاللہ۔ اس کے بعد آنے والے ویڈیو کے اندر ہم لوگ بتائیں گے، جس طرح میں نے بتایا کہ اولیاء اللہ کے عملیات کریں جس سے روحانی طاقت اور بھی قوی ہوتی ہے۔ اب اولیاء اللہ کے عملیات کیا کیا ہے وہ انشاءاللہ میں آنے والے ویڈیو کے اندر شیئر کروں گا کہ اللہ والوں کے عمل کیا ہے اور کس طریقے سے کیا کیا کچھ عملیات میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تب تک کے لیے آپ دعاؤں میں بھی یاد رکھیں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگے تو آپ اس کو شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں میرے حق میں بھی دعا کریں۔